من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفات، تسبیحات، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مختص اور مخصوص ہیں۔ درود و سلام نبی آخر الزمان محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہیں۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیہ من اللہ آج آپ سے جس خطبے پر بات کروں گا وہ ہے کہ آیا نعت خوانی گناہ ہے یا ثواب ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو اب تم ایمان لے آئے، یعنی اے مومنو اب تم پر بھی لازم ہے کہ تم نبی آخر الزمان پر درود و سلام بھیجو، مگر یہ ذمہ داری میں نے مومنو تجھے دی ہے، میرے کھاتے میں نہ ڈالنا۔ تم تو پھر بھی یہ کہتے ہو کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ تو بھیج محمد پر درود، تو مجھے کس لیے کہتے ہو؟ پھر میں تو بھیج رہا ہوں، میں نے تو تمہیں کہا کہ تم لوگ اللہ کے نبی پر درود بھیجو، تم تو پھر مجھے ہی کہہ رہے ہو کہ میں بھیجوں۔ لہٰذا یہ جو رائج الوقت درود ہے، میں نہایت معذرت، افسوس اور دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے اہل علم اور ہمارے علماء نے اس کو اس طرح لوگوں میں اس کو پھیلا دیا ہے کہ نماز میں، محفلوں میں کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی آیت کا فہم کیا تھا۔ اللہ تو خود پہلے فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے تو بیچ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اے مومنو اب تم بیچو، براہ راست بیچو۔ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ اب پھر مجھے کہو کہ میں ہی بیچوں۔ تم لوگوں نے تو کبھی میری بات کو سمجھا ہی نہیں، اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہم اہل علم ہیں۔ لہٰذا اہل فکر کے پاس جاؤ، اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ یہ میں نے صرف ایک تھوڑی سی تمہید کے طور پہ بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ درود بھیجنے کا یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل کی تو بات ہی نہیں ہے بیچ میں، قرآن میں تو اللہ نے کہیں آل کی تو بات ہی نہیں فرمائی۔ چلیں آپ لوگوں نے اس میں خود ساختہ، اس میں آپ لوگوں نے ایک جمع کر دیا، ایک ایڈیشن کر دیا، مگر کبھی سوچیں کہ آپ اللہ کے خلاف نہیں جا رہے، اللہ پہ برتری حاصل نہیں کر رہے، اس کی باتوں میں خود اپنی باتیں نہیں جوڑ رہے۔ یہ ثواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ الجھاؤ کی باتیں ہیں۔ کبھی غور کریں، کبھی غور کریں، کبھی سمجھیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ کسی فقیر کے پاس، اہل فکر، اہل ذکر کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو وہی دین ملے گا جو لوح محفوظ سے نبیوں اور رسولوں کے پاس آیا تھا۔ یہ جتنے فقہا، ائمہ کرام، یہ جتنے لوگ ہیں، انہوں نے بڑی بری طرح دین کے اندر اپنی باتوں کو جمع کر لیا ہے۔ اکثر ہم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک پاک نام لیتے ہیں محمد، تو اکثر آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں بھی وہ اللہ ہی کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو بھیج، جبکہ اصل درود ان پہ یہ ہے کہ جب نبی کا نام لیا جائے محمد صلی علیہ وبارک علیہ، اصل چیز ہے کہ ان پر درود ہو اور ان پر سلامتی ہو۔ بیچ میں اب اللہ کی بات نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں، ہم دل سے کہتے ہیں کہ ان پر درود ہو، ان پر برکتیں ہوں، ان پر سلامتی ہو، وہ اللہ قبول کرے گا۔ اللہ سے مانگنے کا یہ انداز نہیں کہ اب ہر چیز اللہ کے کھاتے میں ہی ڈالو، ہر چیز کی ذمہ داری اللہ پہ ڈالو۔ جب آپ مانگیں گے تو سننے والا، جس وقت کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، جب لوگوں کی زبان عام پر جب درود رائج ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کے درجات انسان کے بلند کرے گا۔ قبولیت کی ہم نے اللہ سے نبی کی یہ بات قبولیت کے لیے نہیں دینی، ہم نے تو اصل میں یہ بات کو عام کرنا ہے
کہ اللہ ہمارے درجات بلند کرے۔ تو جب ہم درود اللہ ہی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو پھر تو اللہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی میں ایسی بات کر رہا ہوں تو پھر تو درجات بلند نہیں ہوں گے۔ چلیں یہ ایک ایسی بات تھی۔ میرا آج کا موضوع کہ نعت خوانی جو ہے وہ گناہ ہے یا ثواب ہے۔ نعت کے پہلے مطلب کو سمجھو کہ نعت چیز کیا ہے۔ نعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعریف اور ان کی مدح سرائی جو شاعری کی شکل میں اور نظم کی شکل میں اور قافیہ اور ردیف کی شکل میں جو پیش ہوگی وہ نعت ہوگی۔ اسی لیے جو ان کی تعریف لفظوں میں ہوگی اور جو ان کی عام ان کے اوصاف حمیدہ اور شان بیان ہوگی اور ان کی حقیقی جو ان کے اندر موجودات اور اس میں مبالغہ نہیں ہوگا جو تعریف ہوگی، وہ بنیادی طور پہ اپنی زبان میں درود ہوگا۔ تو نعت اور درود میں یہی فرق ہے۔ جب ہم بیٹھ کے جب اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہیں اور پیار سے ان کے سلوک برتاؤ اور سنتوں، وہ سنتیں جو اخلاق، جو کردار اور جو ان کے مزاج کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، تو وہ بنیادی طور پہ درود ہے۔ اور جب ہم اس کو نظم کے طور پہ قافیہ اور ردیف ملا کے شاعری کی طور پہ پیش کریں گے، وہ نعت ہوگی۔ حسان بن ثابت نے کچھ موقعوں پر، کچھ جگہوں پر تحت لفظ نبی کی شان بیان کی، لیکن اس میں نہ کوئی لہہ تھی، نہ اس میں کوئی ایسی تھی کہ وہ شاعر تھے، انہوں نے شاعری میں بیان کی۔ تو وہ ایک خاص موقعوں پہ کبھی کبھی کی، تواتر سے وہ ثابت نہیں ہے، اور نہ وہ ہر دفعہ اس کے لیے ہر جمعرات، پیر یا جمعہ یا کوئی مہینہ اس کے لیے ثابت ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے مجالس سجائی جاتی تھی۔ لہٰذا نعت نبی کی شان میں کہنا کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن وہ اصل میں آپ اپنی زبان میں جس طرح ایک شاعر لفظوں کو بولتا ہے، پیار میں، محبت میں بیان کرے تب ٹھیک ہے۔ آج کل کی نعت خوانی یا قصیدہ گوئی، یہ تو فلمی گانوں کی طرز پر، کچھ ہندوستانی گانوں کی طرز پر، کچھ پاکستانی گانوں کی طرز پر ایک لے میں، ایک سر میں تو اب اسے یہ کہوں گا کہ نعت پڑھی نہیں جاتی، نعت گائی جاتی ہے۔ اب تو نعت کو بھی ایک گویہ آتا ہے اور اس کو گانے کی شکل میں گاتا ہے اور اس کے لیے محفلیں سجتی ہیں۔ آج سے برسوں سال پہلے لکھنؤ اور کلکتہ میں نواب اصل میں شاہی محلہ حسن بازار جاتے تھے۔ وہاں پہ بالا خانوں میں جو عورتیں جو مردوں ہی کا شکار ہوتی تھی، انہیں وہاں پہ سجا کر نچوایا جاتا، مجرا کیا جاتا اور ان سے گانے گوائے جاتے۔ تو وہاں پہ وہ جس طرح پیسوں کو اڑاتے ہیں اور جس طرح ان کے اوپر پیسوں کو گراتے ہیں، وہی طریقہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں تو آج ایک نعت خواں کی محفل میں بھی اسی انداز میں وہ پیسے اڑائے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر، اس کے سر کے اوپر اس نعت خواں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور وہاں پہ نواب صاحب جو ہے وہ اس حسن زادی کو بوسہ دیتا تھا۔ دیکھیں، صرف مماثلت رکھیں، اگر سمجھیں، غور کریں تو یہ بات کدھر سے کدھر جا رہی ہے۔ مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے۔ اصل میں آج دیکھیں، ایک ہی رنگ کی پگڑی، ایک ہی رنگ کی شیروانی، نیچے پاجامہ نعت خوانوں نے پہنا ہوا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے، مجلسیں سج رہی ہیں، نبی کی مدح سرائی اور نعت خوانی کے زمرے میں لوگوں کو دھوکہ دے کے نمود و نمائش، تصنع و بناوٹ کی جا رہی ہے اور نعت خوانی کو کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ یہی نعت خواں بعد میں پیر حضرات بن جاتے ہیں اور پھر ان کی گدیاں سج جاتی ہیں۔ کیا دین یہ ہے؟ اسلام ایسا نہیں ہے۔ باقی ادیان میں شاید ہو، باقی مذاہب میں شاید ہو، میں کسی کے ساتھ ایسی بات نہیں کرتا، مگر ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی کو اس طرح بدصورتی میں نہ بدلیں۔ یہ اختیار آپ کو اللہ نے کسی کو بھی یہ نہیں دیا کہ آپ اس دین کا اس طرح تمسخر اڑائیں اور اس طرح اس کا مذاق بنائیں۔ آپ جاتے ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے اور بڑے بھی چھوٹے بھی سب نے اعلیٰ لباس پہن کے اور یہ سوچ کے گلوں میں انہوں نے پھولوں کے ہار پہنے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اسلام نے آپ لوگوں کو یہ طریقہ سکھایا ہے؟ یہ غلط ہے۔ ایسی نعت خوانی اور ایسی نعت خوانیوں کی محفلیں اور ایسی نعت خوانیوں کی مجلسیں سراسر اور سرے سے گناہ ہیں۔ اس میں ثواب کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ میرے اللہ وحدہ لا شریک کے فرامین، فرمودات اور قوانین کے خلاف ہے۔ نبی کے ساتھ مذاق ہے، نبی کی شان بیان کرنی ہے شاعری میں تو
تو کسی جگہ بیٹھ کے 3-4 اس کے جو وہ ہے شاعری کے جو بند ہیں اس میں آپ بیان کر رہے ہیں کہ میرا نبی حسین تھا، دنیا میں سب سے عجیب تھا، نرالا تھا، منفرد تھا، جدا تھا۔ اس قسم کے اگر آپ لفظ بیان کر دیں تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ایک معمول نہ بنائیں کہ ہر جگہ آپ نے بس یہی شروع کر دینا ہے۔ حسان بن ثابت سے کوئی تواتر سے، نبی سے کوئی تواتر سے یہ مجلس نہیں، کسی جہاں پہ آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے تو آپ لوگ بہت جلدی سے ایسی بات کو لے لیتے ہیں جو آپ کے نفس کے مطابق ہوتی ہے، آپ کے خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، آپ کے مزے لینے کے لیے، آپ کی مجلسیں اور محفلیں سجانے کے لیے آپ ایک بات کو دلیل بنا لیتے ہیں اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے اتنی مستند اور اتنی معتبر کتابوں میں سے چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کے جوڑ لیتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے اپنے لیے ایک دلالت کر دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کیا ہم نے قبروں میں نہیں جانا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ کثرت سے مال اکٹھے کر لو، جائیدادیں بنا لو، مزے لوٹ لو، حتیٰ کہ تم قبروں میں چلے جاؤ گے۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ تمہیں اس کی تعلیم ہے، اس کا علم ہے، اس کی سوچ ہے، خیال ہے، ہم تو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ قبروں میں تو ہم نے جانا ہے، قبر میں پھر وہاں کیا ہوگا؟ تھوڑی سی شہرت کے لیے، عزت کے لیے، ناموس کے لیے، دولت کے لیے، لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے آپ کرتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے خطبے کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ نعت خوانی جو مجالس میں، محافل میں، لوگوں میں بیٹھ کے جو آج کل مروجہ ہے، یہ سراسر گناہ ہے، اس سے اجتناب کریں، دور رہیں۔ اس میں جانا باعث ثواب نہیں ہے، باعث گناہ ہے، باعث عذاب ہے۔ اور اللہ کی تعریف اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی جو حمد و نعت میں ہے، وہ بس ایک اگر شاعری میں کرنی ہے تو ہلکی پھلکی شاعری میں آپ کریں، اور اگر آپ نے لفظوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور شان بیان کرنی ہے سنت کے مطابق تو وہ درود ہے۔ درود صرف عربی میں پڑھنے کا نام نہیں ہے، درود کا مقصد یہ ہے کہ آپ نبی کی سلامتی اور برکت کے لیے دعائیں کریں، قبر میں بھی، ان کے مرکز مبارک میں بھی، آخرت کے لیے بھی، اور اس جہاں پہ بھی۔ ویسے بھی تو رحمت عالم ہے، تو آپ ان کے لیے جو اچھی باتیں کریں گے اور اس میں صداقت ہوگی، مبالغہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا اس میں تصنع و بناوٹ نہیں ہوگی، تو وہ درود کے زمرے میں آئے گی۔ لہٰذا بات کو سمجھیں، یہی میں نے کہنا تھا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔